1960 کی دہائی میں فیصل آباد کے صوفی بزرگ سائی محمد بخش عرف لسوڑی شاہ کے دربار پر ایک کم عمر نوجوان عارفانہ کلام پڑھ رہا تھا۔ یہ بظاہر کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ چھوٹا سا یہ لڑکا دنیائے موسیقی میں شہنشاہ قوالی بن جائے گا۔ یہ کم عمر لڑکا اپنے سروں کی پختگی اور لے کی اٹھان میں اتنی مہارت رکھتا تھا کہ اسے سننے والے اس کے سحر میں کھو جاتے تھے۔ قیام پاکستان سے قبل انڈیا کے شہر جالندھر سے ہجرت کر کے آئے پٹیالہ گھرانے کے اس سپوت کا نام تھا نصرت فتح علی خان۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جب نصرت فتح علی خان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، سب کو یہ علم ضرور تھا کہ وہ اس دور کے معروف قوال استاد فتح علی خان کا بیٹا ہے۔ نصرت فتح علی خان نے بچپن ہی سے موسیقی کو اپنا جنون بنا لیا تھا اور صرف 10 برس کی عمر میں ہی وہ طبلہ بجانے پر کمال مہارت حاصل کر چکے تھے۔ فیصل آباد کے مشہور جھنگ بازار کے ایک دربار سے اپنے فنی سفر کا آغاز کرنے والے اس ہیرے پر میاں رحمت نامی جوہری کی نظریں پڑی، جو قیام پاکستان کے وقت سے ہی فیصل آباد میں گراموفون ریکارڈنگز کی دکان کے مالک تھے۔ ان کے نصرت فتح علی خان کے والد استاد فتح علی خان کے ساتھ پہلے سے مراسم تھے۔ نصرت فتح علی خان کی چند ابتدائی قوالیوں میں سے علی مولا بھی تھی، جو دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئی۔ نصرت فتح علی خان کی پہلی سولو ریکارڈنگ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ 80 کی دہائی میں ایک دن نصرت فتح علی خان ریکارڈنگ کے لیے حسب روایت رحمت گراموفونز اسٹوڈیو وقت سے قبل ہی آ گئے اور انتظار کے باوجود ان کے ہمنوا وقت پر نہ پہنچے تو نصرت فتح علی خان نے پہلی مرتبہ سولو ریکارڈنگ کی، جو بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال بنانے کا اعلان کیا تو اس کام کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے نصرت فتح علی خان کے ساتھ مل کر یورپ اور امریکہ میں متعدد شو کیے، جو کہ نصرت فتح علی خان کی جانب سے بلا معاوضہ کیے گئے۔ یورپ کے دورے پر جب انہوں نے اللہ نامی اپنا کلام پڑھا، گوروں کو سمجھ تو نہیں آتی تھی مگر وہ دیوانہ وار جھومتے رہتے تھے۔ انہیں فرانس میں لوگوں نے مسٹر اللہ کا خطاب دیا۔ وہ یورپ میں کہیں بھی جاتے تو لوگ نصرت فتح علی خان کو مسٹر اللہ کہہ کے پکارتے۔ جاپان میں میوزک کنسرٹ میں پرفارم کیا تو جاپانی عوام نے ان کے سروں اور گائیکی پر انہیں سنگنگ بدھا یعنی موسیقی کے دیوتا کا خطاب دیا۔ رحمت گراموفونز کمپنی کا دعویٰ ہے کہ آج بھی ان کے پاس نصرت فتح علی خان کے گانوں کی 50 گھنٹے کی ایسی نایاب ریکارڈنگ موجود ہے جو کبھی بھی مارکیٹ میں نہیں آئی۔ نصرت فتح علی خان کی یادداشت انتہائی اچھی تھی اور تمام تر کلام انہیں ازبر تھا۔ استاد نصرت فتح علی خان نے 90 کی دہائی کے آغاز میں لاہور میں اپنے ریکارڈنگ اسٹوڈیو سرگم قائم کیا اور بہت سی ریکارڈنگز پھر وہیں کرنے لگے۔ انہوں نے کئی بھارتی اور ہالی ووڈ فلموں کا میوزک بھی تیار کیا۔ نصرت فتح علی خان کے آخری دورہ انگلینڈ، جس کے دوران ان کی موت واقع ہوئی، انہیں شاید یہ علم نہیں تھا کہ ان کے جانے کے بعد پوری دنیا ان کی قوالی پر جھومتی رہے گی۔ نصرت فتح علی خان 48 سال کی عمر میں 16 اگست 1997 کو لندن میں انتقال کر گئے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ شکریہ۔